اشفاق صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے کمرے میں بھی اے سی لگوا لیا تھا، بوڑھے میاں بیوی گرمی سے بچ سکیں، کیونکہ بیٹوں نے اپنے اپنے کمروں میں اے سی لگوائے ہوئے تھے اور بل باپ کے پیسوں سے ادا کر دیتے۔ مہینے بعد 60,000 بل آیا تو بیٹے آگ بگولا ہو گئے اور انہوں نے اشفاق صاحب کا اے سی اتار کر بیچ دیا اور انہیں خوب گالیاں دے کر چھت پر شفٹ کر دیا۔ اور رات کو شدید گرمی سے اشفاق صاحب اور بیگم بیمار ہو گئے تو وہ رات کو گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور اگلے دن جب بیٹے کام پر جانے کے لیے باہر نکلے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ گرمیوں کی دوپہر میں جب اشفاق صاحب نماز پڑھ کر واپس گھر آئے تو پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ گھر آئے تو بیوی ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اشفاق صاحب کا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ کہنے لگے، فیصل کی ماں، مجھے ٹھنڈا پانی ڈال کر دو، ایسا کرو کہ نیمبو پانی بنا کر دے دو، کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ دل ڈوب جائے گا۔ یہ سن کر وہ فوراً سے اٹھی، چھوٹے سے کچن میں جا کر نیمبو پانی بنایا اور اشفاق صاحب کو دے دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے کے بعد انہیں کچھ ہوش آیا۔ شدید گرمی اور پسینے کی وجہ سے ان کا بی پی لو ہو رہا تھا۔ کہنے لگے، اب تو گرمی برداشت نہیں ہو رہی، لیکن کیا کریں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اخراجات اتنے ہیں کہ مہینے بعد میں ختم ہوتا ہے اور پیسے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بیوی کہنے لگی کہ فیصل کے ابا، فیصل کے کمرے میں بھی اے سی ہے اور نعمان کے کمرے میں بھی اے سی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ اے سی اپنے کمرے میں بھی لگوا لیتے ہیں، بلکہ آج کل تو قسطوں پر بھی اے سی ملتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اب تو اے سی بھی ایسے آ گئے ہیں جن سے بجلی کا بل بھی کم آتا ہے۔ اشفاق صاحب نے کندھے پر رکھے رومال سے پسینہ صاف کیا، خالی گلاس سامنے چھوٹی سی چارپائی پر رکھا، کہنے لگے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، اصل میں نے ایک کمیٹی ڈال رکھی تھی جو اسی مہینے کھلنی ہے، 1,20,000 کی ہے، اور اس میں اے سی آ جائے گا، جہاں 2 کمروں کے اے سی کا بل ادا ہوتا ہے ہمارا بھی ہو جائے گا، ویسے بھی یہ بل میری ہی پینشن سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کی بیوی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ گھر بڑا تھا، فیصل کا اور نعمان کا دونوں کا کمرہ بہت بڑا تھا، حالانکہ دونوں کا بس ایک ہی بچہ تھا، لیکن دو ٹن کے اے سی لگے ہوئے تھے اور دن رات چلتے تھے۔ شادی ہونے کے بعد ہی دونوں بہوؤں نے ساس سے بنا کر نہیں رکھی تھی، اور نہ ہی انہوں نے ساس کے سسر کی ذمہ داری لی تھی۔ وہ اپنا ناشتہ خود ہی بناتی تھی۔ جب دیکھا کہ بہو سیدھے منہ بات نہیں کرتی اور نہ ہی ان کا کام کرتی ہیں تو بنا کسی لڑائی جھگڑے کے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بیٹا، تم لوگوں ہم دونوں کی فکر مت کرو، بس اپنے اپنے شوہر کا ناشتہ بنا لیا کرو۔ گھر کا ماحول اس لیے بھی اچھا تھا کیونکہ اشفاق صاحب کی بیوی نے کبھی ساس بننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، اس لیے وہ اپنا اور اشفاق صاحب کا کھانا خود بناتی تھی، لیکن گھر کا خرچہ اکٹھا ہوتا تھا۔ بجلی کا بل اشفاق صاحب کی پینشن سے بھر دیا جاتا تھا، باقی کے اخراجات ان کے بیٹے پورے کرتے تھے۔ راشن بھی ایک ہی جگہ آتا تھا، اس لیے جس نے جو پکانا ہوتا وہ پکا لیتا تھا، لیکن اشفاق صاحب کو ضرور اپنے بیٹوں سے یہ گلہ رہتا تھا کہ ساری زندگی انہوں نے بیٹوں کی پرورش میں بڑی قربانیاں دیں، لیکن بیٹوں نے شادی کر کے بیویوں کے ساتھ دیا۔ بہرحال اگلے ہی روز اشفاق صاحب کی بیوی کے بہن کا انتقال ہو گیا۔ اشفاق صاحب کی طبیعت بہت ناساز تھی، اس لیے وہ سفر نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیوی روئے جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے گاؤں بھجوا دیا اور جانتے تھے کہ 15 دن سے پہلے وہ واپس نہیں آ سکتے۔ 15 دن کے کھانے پینے کی ذمہ داری دونوں بہوؤں پر آ چکی تھی، لیکن دونوں کے ہی منہ بنے ہوئے تھے۔ اشفاق صاحب کا شوگر کا مرض لاحق تھا، اس لیے انہیں ناشتہ صبح سویرے 9 بجے چاہیے ہوتا تھا، لیکن بہویں 12 بجے تک اے سی والے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھیں۔ اشفاق صاحب دونوں بیٹوں سے کہہ چکے تھے کہ جب تک تمہاری ماں واپس نہیں آ جاتی اپنی بیویوں سے کہہ دینا کہ میں ناشتہ صبح 9 بجے کرتا ہوں، مجھے اٹھ کر ناشتہ بنا دیا کریں۔ دونوں بیٹے برا سا منہ بنا کر کمرے میں چلے گئے، لیکن دونوں کے ماتھوں پر بل پڑے ہوئے تھے، جانتے تھے کہ بیویاں صابر، شاکر اور خدمت گزار ہرگز نہیں ہیں۔ لیکن اگلے ہی روز 9 بجے دونوں بیٹوں کی بیویاں کچن میں موجود تھیں، لیکن برتن زور زور سے پٹک رہی تھیں۔ اشفاق صاحب جب اپنے کمرے سے باہر آئے تو بہوؤں کی بڑبڑاہٹ سن چکے تھے۔ بڑی بہو چھوٹی سے کہہ رہی تھی کہ خود تو بڑھیا بہانہ بنا کر گاؤں چلی گئیں اور اس مصیبت کو ہمارے سر پر چھوڑ گئیں۔ چھوٹی بہو کہنے لگی، ایک تو اس بڈھے کے بڑے نخرے ہیں، ناشتہ 9 بجے چاہیے، دوپہر کا کھانا 1 بجے چاہیے، شام کو چائے 4 بجے چاہیے، توبہ ہے بھائی، پتہ نہیں یہ دن کیسے گزریں گے۔ ایک تو بچے رات بھر سونے نہیں دیتے، سوتے سوتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، اور اب صبح اٹھو ان نواب صاحب کے لیے ناشتہ بناؤ۔
باتیں سن کر اشفاق صاحب کا دل دکھی ہو گیا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی بیوی ان کے لیے ناشتہ رکھ دیتی تھی۔ ناشتے میں وہ ساگودانہ لیتے تھے، لیکن بنا چینی کے۔ چائے بھی بنا چینی کے ہی ہوتی تھی۔ وہ ساگودانہ بنا دیتی تھی تو کبھی دلیا، لیکن بہو نے بیکری کے بسکٹ اور ایک کپ چائے کی ٹیبل پر رکھ دیے۔ چائے میں پانی زیادہ تھا اور دوسرا پتی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اشفاق صاحب اتنی تیز پتی والی چائے نہیں پیتے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ بمشکل جب انہوں نے پہلا گھونٹ چائے کا بھرا تو بالکل کڑوا تھا۔ انہوں نے چائے واپس رکھ دی۔ دونوں بہویں دوبارہ سے اپنے کمرے میں جا گھسیں تو لگتا تھا کہ گرمی کا درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر ہے۔ لاؤنج میں بالکل ہوا نہیں تھی، پسینہ تھا کہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حالانکہ اشفاق صاحب ابھی نہا کر باہر نکلے تھے، لیکن پھر بھی پسینے سے شرابور تھے۔ اس پر یہ کالی کٹوری والی چائے ایک گھونٹ نے ہی ذائقہ کا بدل دیا۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا اور اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ جا کر دیکھا تو پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حالانکہ ان کی بیوی بہت نفیس اور صفائی پسند، رات کو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ برتن بہو کے ہیں یا اپنے کچن پورا صاف کر کے بھی ہی کمرے میں جاتی تھی۔ کس بات پر بہوؤں سے جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ بہوؤں کا جی چاہتا کام کرتی، جی چاہتا نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ دونوں ہی کھانا نہیں بناتی اور دونوں بیٹے ماں سے کہتے کہ اماں آپ نے ابا کے لیے جو بنایا ہے ہمیں بھی وہی دے دیں۔ اصل میں آج رومانہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ دوسرا کہنے لگا کہ فائزہ بھی بیمار ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے بچوں کو بھی کھانا کھلا دیتی، تازی روٹی بنا کر دیتی۔ ساری زندگی انہوں نے اشفاق صاحب کو تازی روٹی پکا کر دی تھی، تازہ کھانا دیتی تھی۔ اگر کبھی کبھار رات کو روٹی بچ بھی جاتی تو سویرے اٹھ کر خود ناشتہ میں کھا لیتی، لیکن کبھی اشفاق صاحب کو رات کی روٹی نہیں دی تھی۔ بیوی اور بہو ہونے کا جو حق ان کی بیوی نے ادا کیا تھا، بہویں تو اس سے بھی بہت دور تھیں، بد لحاظ اور بدتمیز تھیں۔ اشفاق صاحب نے کچن کی بکھری ہوئی حالت دیکھی تو رات کے بدبودار برتن شیلف پر پڑے ہوئے تھے۔ کچن کافی بڑا اور کشادہ تھا، لیکن اس وقت بہت گندا لگ رہا تھا۔ انہوں نے فریج کھولی، وہاں سے بریڈ نکالی اور مکھن نکالا۔ 2 سلائس پر مکھن لگائے اور کھایا۔ پانی سے اس بریڈ کو اندر نگلا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیوی کی یاد شدت سے آ رہی تھی، لیکن غم اور تکلیف ایسی تھی کہ اسے بھلا نہیں سکتے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہیں باسی دیا گیا تھا۔ رات کی سوکھی روٹی اور پچھلی رات کا سالن تھا۔ ایک تو گرمی کی شدت عروج پر تھی اور دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اس لیے گرمی کی وجہ سے فریج نہیں کام کر رہا تھا۔ سالن خراب ہو چکا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ اشفاق صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ آج تک اس نے 30 سالوں میں ان کی بیوی نے کبھی باسی روٹی نہیں کھلائی تھی، اور باسی سالن دیکھ کر وہ اس سے اٹھنے والی بدبو سونگھ کر ان کا جی خراب ہو رہا تھا۔ انہوں نے روٹی وہیں چھوڑ دی، اپنی بہو سے کہنے لگے کہ مجھے بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ کہنے لگی ابا جی آپ کے نخرے بڑے ہیں، ابھی میں نے روٹی سالن دیا اور آپ کو اب دودھ یاد آ گیا۔ اشفاق صاحب کا یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اپنے باپ کو ایسا کھانا کھلاتی تھی کیا؟ سالن سونگھ کر دیکھو کتنی بدبو اٹھ رہی ہے، اور روٹی بھی رات کی دی ہے۔ حالانکہ اشفاق صاحب کی بیوی کہہ کر گئی تھی کہ بہو نے سے زیادہ الجھیے گا مت، لیکن اشفاق صاحب کا ضبط یہیں تک تھا۔ یہ سن کر تو بڑی بہو کا منہ پھول گیا، غصے سے لال پیلی تھی۔ کہنے لگی ایسا کریں اماں جی کو بلا لیں، آپ کو تو وہی سنبھال سکتی ہیں، کیا مصیبت ہے؟ کبھی یہ نہیں، کبھی سالن نہیں، کبھی وہ نہیں، کھانا کا اچھا بھلا سالن ہے لیکن بدبو آ رہی ہے۔ نخرے تو دیکھو، جیسے کہ سارے گھر کا خرچہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ بڑی بہو نے بنا لحاظ رکھے بڑی باتیں سنا دی تھی۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوتا دروازے پر کھڑا یہ دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 7 سال کی عمر کا تھا۔ اشفاق صاحب نے اپنے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور جلدی سے کچن میں گئے اور شیشے کا گلاس لیا، پھر فریج سے دودھ نکالا اور دودھ ڈال کر اپنے دادا کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا دادا ابا یہ پی لیں۔ پوتے کو دیکھ کر اشفاق صاحب کو اس پر بڑا پیار آیا، اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا، چومنے لگے، کہنے لگے کہ میرا خون ہے نا، اس لیے تیرے اندر برداشت نہیں ہوا کہ دادا بھوکا رہ جائے۔ وہ بھی دادے کے سینے کے ساتھ لگ کر یا کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، جب اماں بوڑھی ہو جائیں گی نا تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا کہ اماں کو باسی کھانا دے۔ اس نے آنکھیں دباتے ہوئے یہ کہا جسے اپنے دادا کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ بے اختیار اشفاق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بچوں کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں، انسان کو بہلا دینے والی۔ رات کو بیٹے بھی آ گئے تھے۔ کھانا ٹیبل پر لگا تھا۔ عجیب سا سالن تھا، حالانکہ چکن اور آلو کا شوربہ بنایا تھا، لیکن شوربے میں پیاز تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اشفاق صاحب تو دیکھ کر بھی بھڑک اٹھے
کہنے لگے ایسے بناتے ہیں کھانا؟ کہنے لگے فیصل تم یہ دیکھ رہے ہو ٹماٹر اور پیاز الگ تیرتے نظر آ رہے ہیں، تمہاری ماں نے کبھی اس طرح کا کھانا کھلایا تم لوگوں کو؟ ارے عورت کے نام پر دھبا ہیں تمہاری بیویاں، انہیں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا۔ فیصل کہنے لگا اپنا بھی برا نہیں بنا ہے۔ اس نے وہی سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور بیٹے کے ساتھ کھانے لگا۔ کہنے لگا کہ اماں کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے، گھر صاف ستھرا رکھنا آتا ہے، وہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے۔ ابا یہ تو آج کل کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، کر لیں گی، یا پھر گھر کے کام اور سلیقہ طریقہ سیکھ لیں بھی، ہم بھی گزار رہے ہیں۔ اشفاق صاحب کہنے لگے یہ اچھی تعلیم ہے جو نہ سسر کے سامنے زبان درازی سے روکتی ہے اور نہ طریقہ سلیقہ۔ اسے تو تمہاری ان پڑھ ماں ہی اچھی ہے، آج تک کبھی اس نے میرے سامنے اف تک نہیں کی کیا، اور نہ کبھی مجھے ایسا کھانا کھلایا۔ شادی سے پہلے تو تم لوگوں کے بڑے نخرے تھے، اور ذرا سا سالن نمک مرچ تمہاری ماں سے کم زیادہ ہو جاتا تو تم دھاڑتے تھے، کہتے تھے کہ اماں یہ کیا کر دیا، تھکے ہوئے آتے ہیں، کھانا تو ٹھیک سے دیا کریں، اور یہ کھانا تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تم لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کرسی پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے فیصل کھانا کھانے کے بعد مجھے بازار سے دہی لا دو، میں دہی کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ فیصل کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو دہی لا دیتا ہوں، اور بھی کچھ چاہیے تو وہ بھی مجھے بتا دیں۔ صبح ناشتے میں مجھے ڈبل روٹی اور سادہ دودھ چاہیے۔ ایسا کرو ڈبل روٹی تم لا دو، دودھ میں خود لے آؤں گا، اور اپنی بیویوں سے کہنا کہ میں کمرے میں بیٹھی رہیں، کوئی ضرورت نہیں میرا ناشتہ بنانے کی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 24 گھنٹے ہوئے تھے کہ ان کی بیوی کو میکے گئے ہوئے، لیکن ان کا یہ حال تھا، مجبوراً بیوی کو فون کرنا پڑا، اور بیچاری روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر سے اسے تسلی دی، تم کتنے دن یہاں رکو گی؟ وہ کہنے لگی اشفاق صاحب میری بہن گئی ہے، اس کے بچے ابھی رو رہے ہیں، میں خالہ جان چند دن تو ہمارے پاس رکیں، اگر تم یہاں رک گئی تو شاید میں یہاں مر جاؤں۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی اشفاق صاحب اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ان دونوں لڑکیوں نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، کڑوی چائے میرے آگے رکھ دیتی ہیں، کبھی باسی روٹی اور باسی سالن، تم جانتی ہو کہ مجھے ایسا کھانے کی عادت نہیں ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو تو آگے سے گز لمبی زبانیں چلاتی ہیں، مجھ سے تو یہ سب کچھ ایک دن ہی میں برداشت نہیں ہو رہا۔ موقع ایسا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یہاں رکنے پر انکار نہ کرتا، لیکن خدا کے لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے واپس آ جاؤ۔ 3 دن اشفاق صاحب نے دہی کے ساتھ ڈبل روٹی کھا کر ہی گزارا کیا، اور 3 دن بعد ان کی بیوی بھی واپس آ چکی تھی۔ پھر جا کے اشفاق صاحب کا سکھ کا سانس لیا، لیکن وہ بھی گرمی سے بے حال تھی، پورے جسم پر گرمی سے دانے نکل چکے تھے۔ لگی گاؤں میں بھی بہت گرمی تھی، اور تو رحیم نے اپنے کمرے میں اے سی لگا رکھا تھا، مجھے وہیں سلا دیتے تھے تو رات اچھی گزر جاتی تھی، لیکن بیچارہ زیادہ بل نہیں بھر سکتا تھا، اس لیے دوپہر میں بڑی گرمی تھی۔ اشفاق صاحب کی اپنی کمر اور سینہ دانوں سے بھر چکا تھا، گرمی جب شدت سے بڑھتی تو پسینہ ان دانوں پر لگتا تو چبھن سی احساس ہوتا، ایسی جلن مچتی کہ جی چاہتا جا کر پورا جسم ہی زخمی کر لیں۔ دونوں میاں بیوی گرمی کی وجہ سے بے حد پریشان تھے، صاف کہہ چکے تھے کہ اپنے ہر ایک اخراجات بڑھ چکے ہیں، مزید اے سی نہیں لگوا سکتے۔ جیسے ہی اشفاق صاحب کی کمیٹی نکلی انہوں نے 1 ٹن کا اے سی لیا اور اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہویں اور بیٹوں کا جیسے سانپ سونگ گیا۔ اے سی چلا تو دونوں میاں بیوی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ رات کو دونوں بیٹے کمرے میں آ گئے، کہنے لگے کہ ابا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے اے سی ہی لگوانا تھا؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ تم دونوں کو کہا تھا، تم دونوں نے کھرا جواب دے دیا تھا، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی اس لیے آج نکلی ہے، اس لیے اے سی لگوا لیا۔ میری بیوی کو بھی سکون زندگی چاہیے ہوتی ہے، ساری زندگی مشقتوں میں گزار دی، بچوں کی اچھی نوکری لگے گی، ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، لیکن شاید ہم معاملے میں بد نصیب ہیں۔ اشفاق صاحب شکوہ کے بغیر نہیں رہ پائے، ان کی بیوی کہنے لگی کہ بس بھی کریں، رہنے دیں بیٹا، اصل میں کمیٹی نکلی تھی تمہارے ابا کی، اور میری گرمی کی وجہ سے موٹے موٹے دانے نکلے آئے ہیں، اس لیے میرے کہنے پر انہوں نے اے سی لگوا دیا، اور گرمی کی شدت ویسی نہیں رہی کہ قابل برداشت ہو، پھر ہماری جانیں بھی تو بڑھاپے کو پہنچ رہی ہیں، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے اشفاق صاحب کے آستینے اوپر کر کے دکھائیں جس پر موٹے موٹے دانے نکلے ہوئے تھے، اور جسے کھجا کھجا کر انہوں نے زخمی کر رکھا تھا۔ دیکھو اپنے باپ کے ہاتھ، دونوں اپنے بیٹے شرمندہ ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، حالانکہ بڑی احتیاط سے دونوں میاں بیوی اے سی چلاتے تھے تاکہ بل بجٹ سے باہر نہ ہو، لیکن بہوؤں نے کبھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا تھا، 24 گھنٹے اے سی چلاتی رہتی تھی، لمحہ بھر کے لیے کمرے سے باہر نکلتی تو بمشکل ہی 1 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر آتی، فٹافٹ جیسی تیسی ہانڈی بنائی اور
جان چھڑائی۔ بہرحال ان کے شوہر ان کا ہر قسم کا کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے نہ تو اشفاق صاحب کو کوئی اعتراض تھا نہ ہی ان کی بیوی کو۔ لیکن مہینہ گزرنے کے بعد جب بل 60,000 آیا تو بیٹوں نے تو جسے ہنگامہ مچا رکھا۔ ابا اب دیکھ لیں، فیصل نے بل اشفاق صاحب کے منہ پر مارا۔ اشفاق صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے بل دیکھا تو 60,000 تھے، حالانکہ مہینے میں 50,000 کا بل تو آتا ہی تھا جو پینشن سے بھرا جاتا تھا وہیں لگتی تھے۔ اب گھر میں 3 اے سی چلیں گے تو بل تو اتنا ہی آئے گا، اسے بھرے گا کون؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ پہلے بھی میری پینشن سے بھرا جاتا تھا، 10,000 روپے تو تم لوگ ڈال لو گے تو کیا ہوگا؟ 10,000 اوپر کے بھر سکوں، بڑی مشکل سے گھر تو کا خرچہ چلتا ہے، پھر بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھتا ہے، مہینے کی 15,000 فیس ہے، میں تو بالکل بھی بل نہیں بھر سکتا۔ میں کون سا لاکھوں میں کماتا ہوں، مجھے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا داخلہ کروانا ہے اور ایڈمیشن فیس 50,000 روپے ہے، مجھ سے تو وہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، بل کہاں سے بھروں گا؟ اشفاق صاحب کہنے لگے میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی پینشن سے تم دونوں کے کمروں کے اے سی کا بل بھر رہا ہوں اور خود گرمی میں برداشت کر رہا ہوں، اب جب میری باری آئی ہے تو تم لوگوں اتنا کر سکتے ہو، ایسا کرو میاں اپنے اخراجات اٹھاؤ، بجلی کا بل تم لوگ نہ بھر دو، میں اپنا بھر دوں گا، یا راشن کا احسان تو میرے پاس 50,000 اور ہیں، اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کر لوں گا۔ بھڑک اٹھے، کہنے لگے پھر ایسا کریں کہ اپنے گھر کا انتظام بھی الگ کر لیں، یہاں سے جانے کی تیاری کریں۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ بیٹے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ہے، باپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ انہوں نے ماں کو بھی دھکا دیا اور بیچاری زمین پر جا گری اور باپ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے اب یہ تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، قانونی طور پر جب آپ کی عمر 50 سے اوپر ہو گئی تو بیٹے ان کی جائیداد کے حقدار بن جاتے ہیں، اس لیے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کریں، ہم اتنا بل نہیں دے سکتے۔ ویسے بھی کمیٹی نکلی تھی تو ہمیں دینی چاہیے تھی، تو ہم ویسے بھی اپنے اخراجات کے لیے بہت پریشان تھے۔ یہ بات چھوٹے بیٹے نے کہی تھی۔ فیصل کہنے لگا چھوڑو ان کا ہاتھ، اے سی اتارو اور اسے بیچو، ویسے بھی نیا اے سی آرام سے بک جائے گا اور ان دونوں کو چھت والے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بڈھا بڈھی باقی کا وقت وہیں گزاریں تو بہتر ہے۔ جتنی زور سے نعمان نے اشفاق صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا اس کے ہاتھ میں بے تحاشا درد ہونے لگا تھا، جس سے اس کی بوڑھی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، درد سے قہرانے لگے۔ بیوی بھی رونے لگی، حالانکہ زمین پر بہت زور سے گری تھی لیکن اٹھ کر اشفاق صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئیں۔ دونوں بچوں نے ان کا سامان اٹھایا اور اوپر چھت کے کمرے میں ڈال دیا جہاں نہ پنکھا تھا نہ لائٹ تھی، اور کہا کہ چلو جاؤ اوپر جا کر سو جاؤ، ہم بھی اے سی اتار کر بیچ دیں گے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اے سی اتارا اور بیچ دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت روئے تھے، بچوں کے خاطر قربانیاں دیتے دیتے بڑھاپے کو آن پہنچے تھے۔ اب یہ وقت تھا کہ زندگی کچھ سکون سے گزارتے، لیکن بچوں نے تو جینا دھوبر کر دیا تھا۔ ایسی زبان اور بد لحاظی کے دونوں ہی دل برداشت ہو گئے، اوپر تو گرمی کی شدت اور بھی زیادہ ہوتی تھی۔ دونوں بیٹوں نے نیچے کے پورے گھر میں قبضہ کر لیا، ان کے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تھا اور ابھی اپنے کمرے میں نہ آ سکے۔ گرمی کی تیز ہوا اور پسینہ اور ان کے زخموں پر لگتا اور بلبلا اٹھتے۔ ایک رات تو دونوں ہی گھر سے نکل گئے۔ جب دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ ماں باپ گھر سے جا چکے ہیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ انہوں نے تو خوشی منائی کہ پورے گھر پر قبضہ بھی ان کا ہو گیا۔ ماں باپ خود ہی گھر سے نکل گئے، لیکن اگلے روز جب دونوں آفس جانے کے لیے تیار ہوئے اور گھر سے باہر نکلی اور اپنے آفس پہنچے تو ان کے باس نے ان دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نعمان کے باس نے کہا کہ تم نے میری بہت ہی خاص فائل گم کر دی ہے جس سے مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ فیصل کے باس نے کہا کہ میں نے تمہیں پیسوں کی ہیرا پھیری کرتے دیکھا ہے، تو اپنے آرڈر الگ سے لاتے ہو اور مال میری فیکٹری میں تیار کرواتے ہو اور الگ سے ان کو بھیج رہے ہو، اور ایسی چوری وہ کر رہا تھا تاکہ اسے الگ آمدنی مل سکے، کیونکہ بیوی اور بچوں کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی بیوی فرمائش بہت زیادہ تھی، اسی وجہ سے دونوں کو ہی نوکری سے نکال دیا گیا۔ پھر جب ماں باپ کا دل دکھایا تھا تو یہ وقت تو دیکھنا ہی تھا۔ دونوں روتے دھوتے واپس آئے۔ جب میاں بیوی یہ پتہ چلا تو وہ پریشان ہو گئے، تب انہوں نے اپنی بیویوں کو گالیاں نکالیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور آج ہم اس حال میں آ گئے، شاید ہمیں پاکے کاٹنے پڑیں گے۔ اشفاق صاحب اور ان کی بیوی دونوں میاں بیوی گاؤں جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب کی بیوی کی جس بہن کا انتقال ہوا تھا اس کا بیٹا رحیم بہت اچھا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اشفاق صاحب کی ان بیوی کو بخوشی اپنے گھر میں رکھ لیا اور ان کی بہت خدمت کرتے رہے
اور انہیں اے سی والے کمرے میں بھی سلاتے تھے۔ اشفاق صاحب نے دوبارہ شہر کا رخ نہیں کیا، لیکن اپنے دل سے اپنے بچوں کے لیے بددعا ہی نکلتی تھی۔ دونوں کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ گھر تک بیٹنے کر کھا چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی اپنی بیویوں کے میکے میں رہنے لگے تھے اور ہمیشہ ان کے تانے تشنی سن